बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत वाहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में बने, पहले चूँकि मुसलमान नहीं थे। वो ख़ुद अपना वाक़या बयान करते हैं कि मैंने किस तरह सैयदुश्शुहदा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। तो हज़रत वाहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना वाक़या ख़ुद बयान फरमाते हुए कहते हैं कि मैं एक शख़्स का ग़ुलाम था जिसका नाम था जुबैर बिन मुतअम। वो चूँकि अभी तक वो भी मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में तो अल्लाह ताला ने हज़रत वाहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी इस्लाम नसीब फ़रमाया और हज़रत जुबैर इब्न मुतअम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी इस्लाम नसीब फ़रमाया। लेकिन पहले चूँकि मुसलमान नहीं थे, तो फ़रमाते हैं कि मैं ग़ुलाम था हज़रत जुबैर इब्न मुतअम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो एक दिन उसने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि ऐ वाहशी, मैं तुझे एक शर्त पे आज़ाद करता हूँ कि अभी जो है वो जंग ओहद होने वाली है, तो उसमें तुम मेरे साथ आओगे तो इस जंग में शिरकत करोगे और इस जंग में तुम्हारे ज़िम्मे काम लगाता हूँ, वो काम तुमने करना है। तो मैंने पूछा कि वो क्या काम है, तो उन्होंने बताया कि मुसलमानों के जो पैगंबर हैं यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके चचा हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तुमने शहीद करना है, मारना है। और उसकी वजह ये है कि इसके यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हम्ज़ा ने मेरे चचा को एक दफ़ा शहीद किया। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं यानी हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उनके सिपह सालार भी हैं, बड़े बहादुर और जंगजू हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे ज़रिए उसे शहीद करवाऊँ। तो हज़रत वाहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने इस बात को कबूल किया कि एक शख़्स को मारना है, मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो आज़ादी में गुज़रेगी। तो वो फ़रमाते हैं कि मैं भी उनके साथ हो चला कि जब लोग ग़ज़वा ओहद के लिए जाने लगे, और ख़ुद बयान फरमाते हैं कि मैं उस वक़्त बड़ा डरपोक होता था, लेकिन कहते हैं मेरे पास एक हथियार थी, एक नेज़ा था कि जिसके चलाने में मैं बड़ा माहिर था। और मैं जब वो फेंकता था तो वो निशाने से रद्द नहीं होती थी, बल्कि ठीक उसी निशाने पे लगती थी जहाँ मैं उसको फेंकता था। तो फरमाते हैं कि ग़ज़वा ओहद के दिन मैं जाके एक पत्थर के पीछे छुप गया। मैं लड़ाई के मनाज़िर भी देख रहा था, तो हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जोश व ख़रोश से कुफ़ार को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। तो कहते हैं कि मैं बिल्कुल डरपोक था और मैं मौका तलाश रहा था कि किसी तरह हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अकेले पाऊँ और उसके बाद मैं उसे शहीद कर दूँ। तो उसके बाद फरमाते हैं कि मैंने एक मंज़र ऐसा देखा कि हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे, तो मैंने अपना वही हथियार यानी नेज़ा उनके पीठ पीछे फेंक दिया। यानी वो जब सामने से गुज़रे, जब आगे चले गए तो मैंने देखा कि अभी उनका पीठ है, तो सामने से हमला करने की मुझ में जुर्रत नहीं थी, तो मैंने उनके पीठ पीछे हमला किया। तो वो फरमाते हैं कि मैंने जब वो नेज़ा फेंका तो वो नेज़ा उनको पीठ पे लगी और सामने पेट पे निकल आई। तो उसके बाद वो शहीद हो गए और मैं छुप के मैदान जंग से बाहर आ गया। और जंग ख़त्म होने के बाद जुबैर इब्न मुतअम ने मुझे आज़ाद भी किया कि वाक़अतन तुमने मुसलमानों के पैगंबर के चचा यानी हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। तो फरमाते हैं वक्त गुज़रता गया, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दिल में इस्लाम की अहमियत डाल दी। और लोगों ने, मैं जब देख रहा था कि लोग धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं, इस्लाम ला रहे हैं, तो मेरे दिल में भी ख़्याल आया कि ऐ वाशी, तू भी मुसलमान हो जा, इसी में तुम्हारा फ़ायदा है, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन कहते हैं मेरे दिल में एक ख़्याल आता था कि अगर मैं मुसलमान तो होऊंगा, लेकिन वो मुझे मारेंगे ज़रूर। और उसकी वजह ये है कि मैंने उनके चचा, उनके पैगंबर के चचा हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चूँकि शहीद किया, तो वो मुझे छोड़ेंगे तो नहीं। तो कहते हैं इस ख़्याल को लेके फिर मैं ख़ामोश हो गया। कुछ अरसा और भी गुज़रा,
پھر ایک دن مجھے کسی نے بتایا کہ دیکھو، اگر کوئی شخص اسلام لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر مسلمانوں کی طرف سے اسے امان مل جاتا ہے، یعنی وہ اسے کچھ نہیں کہتے۔ تو اس بات نے مزید میرے خیالات کو اسلام کے لیے ابھارا اور مجھے آمادہ کیا کہ واقعتاً اگر بات ایسی ہے کہ وہ کلمہ گو کو یا جو شخص بھی کلمہ پڑھ لے، اس کے پچھلے جتنے بھی چاہے جرم ہوں، گناہ ہوں، وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر میں اس بات پہ جب مطمئن ہو گیا کہ مسلمان جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والے کو کچھ نہیں کہتے، چھوڑ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور میں نے اپنے منہ میں جو ہے وہ نقاب کر لی تاکہ کوئی راستے میں مجھے پہچان نہ سکے، اور میں گھوڑے پہ بیٹھا، چلتے چلاتے فرماتے ہیں کہ میں جو ہی دربار میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ تو وحشی آ گیا، چونکہ میرے منہ میں پہلے نقاب تھا تو میں نے وہ نقاب اتار دی، تو سب نے مجھے پہچان لیا کہ یہ تو وحشی ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے۔ تو میں نے فوراً یہ کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ تو اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئے، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، اور میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے وحشی، بتا تو نے میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا؟ تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سارا واقعہ جو میں ابھی آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں، تو یہ سارا واقعہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور ایک بات میں اضافہ کروں گا یہاں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد، یعنی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کے ساتھ کفار نے مسلح بھی کیا تھا، اور مسلح کہتے ہیں کہ لاش کی حالت کو بگاڑنا، مثلا ناک، کان اور دیگر جو جسمانی اعضاء ہیں وہ سب کفار نے کاٹ دیے، یعنی توہین کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کی۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب یہ سارا ماجرا سنایا، واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک روتے رہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وحشی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے کیونکہ تم کلمہ پڑھ چکے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا یاد آتے ہیں، تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ جب میرے محفل میں، مجلس میں آ جاؤ تو پیچھے کہیں بیٹھا کرو تاکہ مجھے میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد نہ آ جائیں۔ تو یہ واقعہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات ہمیشہ رہتی تھی کہ میں نے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے جنگجو اور سپہ سالار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو میں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے، لیکن میرے دل میں یہ بات ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ تو نے اسلام کو نقصان بہت پہنچایا ہے، البتہ اگر تو اسلام کو اس سے بھی زیادہ یا اتنا فائدہ پہنچا دے پھر میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا۔ تو کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی نعوذ باللہ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ وہ موقع ہے کہ میں اپنے دل کو جو ہے وہ تسلی دوں، مطمئن کروں کہ میں اس شخص کو مار ڈالوں، قتل کروں، اس کو جہنم رسید کروں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے خلاف کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لشکر کشی کی، تو میں بھی اس لشکر کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے اپنا وہی نیزہ اور وہی ہتھیار جس سے میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا وہ اٹھا لیا، اور چلتے چلاتے ہم میدان جنگ میں پہنچے، لوگوں نے اپنی پوزیشنیں، جگہیں سنبھال لیں، اور میرا کام وہی ایک تھا کہ میں نے اس شخص کو قتل کرنا تھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کر ڈالا۔ تو میں وہاں لوگوں سے پوچھتا رہا، آخر کار میں نے پوچھ لیا کہ وہ شخص کدھر ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا،
تو کسی نے مجھے اشارہ کیا کہ وہ دور جو ایک شخص کھڑا ہے وہ وہی شخص ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں چل پڑا آہستہ آہستہ، اور وہی نیزہ لے کے جس سے میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو میں جب اس کے بالکل قریب ہوا تو میں نے وہ نیزہ پھینک دیا، اور وہ نیزہ پھینکتے ہی اس کو جا کے وہ نیزہ بالکل نشانے پہ لگا جس سے وہ گر پڑا۔ لیکن وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس کو مارا اسی وقت ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی طرف تیر پھینکا، تو ہم دونوں کے تیر جا کے اس کو لگے اور وہ گر پڑا۔ تو پھر جب ہم قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ میں نے جو نیزہ پھینکا وہ اس کو ایک ایسی جگہ پہ لگی جہاں سے عام طور پہ موت واقع ہو سکتی ہے، اور اس صحابی نے جو تیر پھینکی تھی وہ ایک ایسی جگہ پہ لگی جس سے عام طور پر موت واقع نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا، مر گیا اور جہنم رسید ہوا۔ تو پھر میرے دل کو یہ اطمینان ہوا کہ اے وحشی، تو نے اگر اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا ہے تو تو نے اس کافر کو قتل کر کے اسلام کو بہت فائدہ بھی پہنچایا ہے، کیونکہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا تھا اور تو نے اس کو مار کر بہت اچھا کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ خیال میرے دل کو خوش کرتا تھا کہ اگر تو نے اسلام کو بہت بڑا نقصان بھی پہنچایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے، اس شخص کو قتل کر کے، اس شخص کو جہنم رسید کر کے تو نے اسلام کو بہت بڑا نفع بھی پہنچایا ہے۔ تو یہ تھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح شہید کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر اور جنگجو صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کا جو شہید ہونا تھا وہ حضرت وحشی کے ہاتھوں ہوا، لیکن حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت نصیب فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی واقعات پڑھیں اور اپنی تاریخ کو جانیں، اور اپنے اسلامی واقعات اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ انہیں یہ آگاہی حاصل ہو کہ ہم مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے اور موجودہ پستی کے کیا وجوہات ہیں۔ وہ سب ہمیں اسلامی واقعات سے بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہم کس طرح کے لوگ تھے اور آج ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس واقعے میں جتنے بھی ہمارے لیے باعث سبق باتیں ہیں انہیں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔